بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن. میرا ایکسپیرئنس، میں کافی بیمار تھی، ٹھیک ہے، اور پھر میں نے سر کو کال کی تھی بیکاز میں کافی ان کا کانسٹنٹ یوٹیوبر ہوں، ٹھیک ہے. تو ان سے میری بات ہوئی، انہوں نے مجھے دعا کرائی، اور کافی میری طبیعت خراب تھی کہ مجھ سے بیٹھا نہیں جا رہا تھا، کافی پین تھی. تو اس کے بعد میں دعا کے بعد مجھے تھوڑا اتنا ہوا کہ میں بیٹھنے لگ پڑی. سر نے کہا تھا کہ کچھ نہیں ہوگا، لیکن اس کے بعد ایک اور سرجری، بٹ یہ تھا کہ اس سرجری میں تکلیف اتنی نہیں تھی، حالانکہ وہ پچھلی والی سے زیادہ بڑی تھی. اس کے بعد میرا سر سے تھوڑا بہت رابطہ رہا، بہت زیادہ نہیں، لیکن اس میں بھی کائنڈ آف آئی کانٹ ایکسپلین اٹ، بٹ ہاں میں آپ لوگوں کو بہت زیادہ سنتی ہوں، آپ کے یہاں بیٹھے ہوئے بہت سے چہروں کو جانتی ہوں، اور کیا دعا سے جو ایک چیز میں نے سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنے کافی فرینڈس کو ریفر کر چکی ہوں، تو ان کو جب بھی میں یہ کہتی تھی کہ معاف کرو، تو ان سب کا یہ ہوتا تھا کہ معاف کیسے کریں، ابھی کر دیا ہے اور کل پھر وہی گرج دل میں آ گیا ہے. تو میں نے ایک چیز جو سیکھی وہ یہ تھی کہ معافی کا عمل از لائک جھاڑو دینا. آپ کو ہر روز وہ جھاڑو دینا ہے، اور روز وہ گرد آئے گی، روز وہ مٹی آئے گی، اور روز آپ نے اس کو نکالنا ہے اپنے گھر سے. تو بس یہ ایک مجھے چیز ہوئی کہ معاف کرنا جو ہے نا وہ روز کا عمل ہے. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آج میں نے معاف کیا اور کل پھر میرا دل برا ہو گیا تو اٹس اوکے، اٹس نیچرل، کل پھر اس کو جھاڑو دے کے معاف کر دیں. اور بس تو صفائی روز روز کرنی ہے. ہاں صفائی روز کرنی ہے. ایسا اگر کیونکہ بہت سی خواتین ہیں نا، جیسے سر کہتے ہیں کہ وہ آ کے کہتی ہیں کہ آپ کے اوپر ہو نا تو آپ کو پتہ چلے، آپ کی ساس آپ کے ساتھ ایسا کرے یا آپ کا شوہر آپ کے ساتھ ایسا کرے، ہم کیسے معاف کر دیں. تو وہ روز آپ نے معاف کرنا ہے، اس بندے کی خاطر نہیں، اپنی خاطر کرنا ہے، کیونکہ گرد اور گندگی تو آپ کے دل میں آ گئی ہے. تو یو ہیو ٹو ڈو دس ایوری ڈے، ریپیٹ کرنا ہے اس کو. یہ نہیں ہے کہ آج آپ نے دعا کی، آپ نے معاف کیا اور آپ سمجھیں کہ ختم ہو گئی بات. نہیں، بات تو شروع ہو رہی ہے، اور یہ روز کرنا پڑے گا. اور شاید پھر کبھی ایک دن ایسا آئے کہ آپ اس چیز کو بھول ہی جائیں، اور شاید کبھی نہ بھولیں. سو اپنے آپ کو بھی زور نہ ڈالیں، اور کیپ ریپیٹنگ. ہاں، کیپ ریپیٹنگ، یہی ہے کہ زبردستی نہ کریں، لیکن کوشش کرتے رہیں کہ ٹھیک ہے روز صفائی کرنی ہے تو ٹھیک ہے، اٹس اوکے، کر لیں. ڈسٹنگ بھی تو ہم روز ہی کرتے ہیں نا، تو وہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ پہلے ایک بہت زیادہ اسٹور روم میں گند جمع کریں، پھر اس کو صفائی کرتے ہوئے بھی اتنا ہی ٹائم لگتا ہے. جتنا زیادہ ہم ایک جگہ جمبل اپ کرتے جاتے ہیں چیزوں کو کہ یہ ہے، پھر ان کی کلیننگ میں بھی اتنا ہی ٹائم لگتا ہے، پھر ان کو ایفرٹ بھی اتنی لگتی ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے روز کی اگر ہلکی پھلکی ڈسٹ آ رہی ہے تو اس کو میرا خیال ہے ڈسٹنگ کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے. اور ایک اور اس میں چیز یہ ہے کہ جتنا آپ پائل اپ کریں گے اس گرد کو، آپ کا اپنا دل اس میں ڈوبتا جائے گا، آپ مزید نیگیٹو ہوتے جاؤ گے، آپ مزید کرپ کرتے رہو گے ہر وقت، ہر وقت شکایت کرتے رہو گے، کبھی خود سے، کبھی لوگوں سے، کبھی اللہ سے، اور ہر وقت کرتے رہو گے. تو بیسٹ یہ ہے کہ جو بھی ہوا forgive and forget، بھول جاؤ، معاف کر دو، آگے بڑھو. اور اگر دوبارہ یاد آ جائے دوبارہ ریپیٹ کر لو. یہ کوئی ایگزام تو ہو نہیں رہا کہ نمبر ملنے ہیں یا ڈگری ملنی ہے. سو کیپ آن ڈوئنگ اٹ. بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ جو گرد آتی ہے وہ آپ کی اپنی شفافیت خراب کر رہی ہوتی ہے نا، آپ کی اپنی ٹرانسپیرنسی کو خراب کر رہی ہوتی ہے. تو گرد کو جتنا ہے وہ تو آپ نے اپنے لیے صاف کرنا ہے، کسی پہ تو کوئی احسان ہے نہیں. تو اس لیے کیپ موونگ، کرتے جائیں. تو یہ ایک پیارا ایکسپیرینس ہے. ہاں مجھے یہ لگا کہ اس سے آپ خوش رہو گے نا. اور اللہ تعالیٰ، لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ دنیا امتحان ہے، ہاں ہے، بالکل امتحان ہے، اور آپ کو بھیجا گیا ہے کہ آپ کو ٹیسٹ کیا جائے گا، بٹ ضروری تو نہیں ہے کہ آپ نے رو کے ٹیسٹ پاس کرنا ہے. آپ خوش رہ کے بھی تو کر سکتے ہیں نا. اللہ نے یہ نہیں لکھا ہوا کہ تم رو. کیونکہ حضرت ایوب کی جو اگزامپل ہے اس میں قرآن میں تو شاید اتنا نہیں، لیکن میں نے ایک ببلیکل دیکھی تھی اینیمیشن، اس میں حضرت ایوب کی اگزامپل میں وہ بتاتے ہیں کہ شیطان آتے ہیں ڈفرینٹ روپ لے کے، ان کے دوستوں کا روپ لے کے، اور وہ آ کے ان سے کہتے ہیں کہ اب آپ کمپلین کریں نا، آپ کے سارے بچے مر گئے، آپ کی ساری
جاگیر ختم ہو گئی, سب ختم ہو گیا, اور صرف ایک بیوی بچی. آپ کمپلین کریں, وہ نہیں کرتے, اور ان کی یہی ادا اللہ تعالیٰ کو پسند آتی ہے, اور ان کو ان ساری اذیتوں سے نکال دیا جاتا ہے. تو بیسک پرنسپل تو وہی ہے کہ جب اچھا آ رہا ہے تو ہم کھانے کو تیار ہیں, اور جب تھوڑا کڑوا آئے گا تو ہم فوراً تھرو کر دیتے ہیں. ایسے ہی تو اس کڑوے کو بھی اس لمحے کے لیے گزار لو اینڈ دین موو آن. ایسے ہی ہے. بہت پیارا, بالکل ٹھیک. اچھا ایک بڑا میرے لیے بڑا نیا سا ایکسپیرینس شیئر میں کرتا ہوں. اور میرے لیے پہلا ایکسپیرینس ایسا ہے کہ میں نے کبھی اس طرح کیس پہلے خود سے نہیں کیا. جب میں نے دیکھا ایک کاکی ہے یو کے میں, وہ اس کے مطابق اس کی فیملی بڑی اسٹرانگ فیملی ہے, کافی پیسے والے بھی ہیں, امیر بھی ہیں, اور پاکستان سے بھی اچھا بیک گراؤنڈ ہے. لیکن اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے فادر اور مدر کی جو شادی ہے, چھوٹی ایج میں شادی ہوئی تھی پیرنٹس کی, لیکن وہاں جا کے جب یو کے گئے وہ لوگ, اس کے فادر کافی یو کے سیٹل ہیں کافی سالوں سے, لیکن وہ اس کی مدر پاکستان سے گئی تھی, لیکن وہ اس کے مطابق 16-17 ایج میں اس کی شادی ہو گئی تھی مدر کی, اور بچے بھی جلدی ہو گئے تھے. لیکن فادر کا مسئلہ یہ ہے کہ فادر اور لوگوں میں انوالو ہے. اس کی مدر نے پتہ نہیں بدلہ لینے کے لیے یا کسی کے لیے بھی نہ, وہ بھی جو باپ کر رہا ہے وہی ماں کر رہی ہے. اور اس کی بیٹی کا مسئلہ یہ ہے کہ بیٹی جب میرے سے بات شروع ہوئی تو اس نے مجھے بتایا کہ میں جو ہوں ہر چیز جو ہے نا میں کر چکی ہوں, اب بس میں یہ چاہتی ہوں کہ یا تو اپنے آپ کو ختم کر لوں, کیونکہ میری ماں یہ کہتی ہے کہ شادی تمہارے لیے مسئلہ نہیں ہے, ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے کہ میں تمہاری شادی کہیں بھی کر سکتی ہوں, اگر تم اب سمجھ گئی ہوں میں کہہ رہا ہوں, تو وہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے. اور کلبز اور یہ سب ڈرگز وغیرہ وہ ایڈکٹیڈ ہے ڈرگس کی. اچھا, اب میرے لیے پہلا ایکسپیرینس ہے, میں نے اسے بات کی تو میں نے اسے پہلے تو تھوڑا سا کونسلنگ سے اسٹارٹ کیا, تو اسے میں نے ایک سیدھا بردہ شریف اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بتا کے اور ان کا خواتین کو پیار محبت اس طرح کی باتیں بتا کے اس سے میں بات اسٹارٹ کی نا. تو اس کے لیے وہ سب چیزیں بالکل نہیں تھیں. اسے وہ چادر اور 4 قدوس اور 4 کچھ بھی نہیں, اسے نا پتہ نہیں تھا کہ اس کے گھر کا ماحول ہی نہیں تھا. وہ 2 بہن بھائی ہیں اور بھائی بھی سیم اسی پیٹرن پہ ہے جس پہ باپ ہے. اب میرے لیے اچھی اس میں سیکھی تھی کہ اس لڑکی نے مجھے کافی ایسی باتیں بتائیں جس کا اس نے مجھے کہا کہ میں پہلے 15 دن کا گیپ آیا. پہلی دفعہ اس نے جب شروع کیا نا, یہ 7 ڈیز سے میں نے اس کی سیدھا بدر شریف کہا کہ تم سنو. 7 ڈیز کے بعد اس نے مجھے کہا کہ 7 بتایا اس نے, 20 میں اسے میں کہتا رہا کہ جب تمہیں کوئی مسئلہ ہو نا تو مجھے کال کر لیں گے, کسی بھی ٹائم مجھے کال کر سکتی ہو تم. اس نے ٹھیک ہے. پہلے 7 دن تو بڑے اچھے گزر گئے نا, کہ اس میں کوئی ڈپریشن نہیں ہوا اور کچھ بھی نہیں ہوا, وہ ڈرگس وغیرہ کچھ یوز نہیں کیا. یار 12ویں-13ویں دن اس نے مجھے کہا کہ نا میری ارج بہت زیادہ ہو رہی ہے اور میں کیا کروں, میں کیا مجھے کال کر لیں. اچھا, میں آفس میں تھا تو میں نے اسے بات کی, تو میں اسے بات کرتا میں نے اسے بتایا کہ ایسے نہیں ایسے. اس نے میں نے چلے آپ آنکھیں بند کی رات ہم دوبارہ سے دعا کرتے ہیں. اچھا, پھر وہاں سے مجھے لگا یہ کہ ابھی ہم یہ بھی بات کر رہے تھے کہ ہم دعا ہے نا وہ مسلسل ہمارے لیے ابھی بھی ایسی ہے کہ ہم اتنے عرصے سے یہاں پہ آ رہے ہیں, لیکن جب بھی ہم ٹوٹتے ہیں یا ہمارے سے کچھ ایسا ہو جاتا ہے ہم دوبارہ سے وہ ہم اسی طرح پہلے دن کی طرح دعا کرتے ہیں اپنے ہم خود بھی کرتے ہیں. تو وہ میں نے سمجھایا کہ ہمیں جب بھی ٹوٹنا ہے نا, جب آپ لگے کہ بس اب بس ہو گئی ہے, اب میں اسے آج میں نے کرنا ہی کرنا ہے, تو آپ نے آنکھیں بند کرنی اور آپ نے مدینہ پیش ہو جانا. وہاں پہ آپ روضہ رسول کو اپنے سامنے لائیں, سے میرے پکچرز بھیجیں اور سب چیزوں سے میں بھیج رہا ہوں کہ تم یہ دیکھا کرو, یہ کس طرح نا, تم ادھر آ کرو کہ گنبد کے نیچے اور سب باتیں میں اسے کرتا ہوں. تو وہ اب اسے میں نے کہا کہ تم یہاں پیش ہو جاؤ اور خود سے دل میں جو تمہاری باتیں تم نے مجھ سے کہہ رہی ہو نا وہ تمام باتیں کرتی رہو. اچھا, اب 2nd منتھ اسٹارٹ ہو گیا اس کے ساتھ نا کاؤنسلنگ کرتے ہوئے. اب وہ گیپ کافی اب آ گیا. اب مجھے سمجھ یہ نہیں آتی کہ جب ہم یہاں سے پیسہ کمانے کے لیے باہر بڑے آرام سے چلے جاتے ہیں, میرا بھی ابھی بھی خواہش ہے کہ میں باہر جاؤں, لیکن جب اس طرح کیسز یہ والا کیس میرے پاس آیا تو اس سے مجھے یہ لگا کہ ہم چھوٹی عمر میں یا بڑی عمر کا مسئلہ نہیں ہوتا, کہ ہم وہاں جاتے ہیں, وہاں کے لوگوں میں رنگ جاتے ہیں اور ہماری فیملیز اور بچے اور بیوی اتنے خراب ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اس پیسے سے جو ہم کما رہے ہوتے ہیں وہی پیسہ ہمارے لیے اتنی پریشانی بنی. وہ کیونکہ وہ لڑکی مجھے رو کے بتاتی تھی کہ میرا باپ جو تھا وہ گھر میں ہمارے سامنے لے آتا ہے اور اسے سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کر رہا ہوں, لیکن میری ماں بھی ایسی ہے. تو وہی میں اسے بتاتا ہوں کہ آپ
کا جو مسئلہ یہ آپ کا مسئلہ یہ آپ کا نہیں ہے, یہ آپ کے پیرنٹس کا مسئلہ ہے, جس کی سزا کہہ دیں یا آپ کی آزمائش ہے کہ آپ اتنے اچھے ہیں کہ آپ کی آزمائش ہے, شاید آپ کو درجات مل رہے ہیں, تو وہ اب آپ کو کسی نے یہ دعا بتائی ہے تو آپ اس دعا پہ چلیں. اب 2 ماہ میں اس کا کافی زیادہ وہ کونسل تو ہو گئی ہے, اب 2 ماہ میں وہ نہیں گئی کسی کلب میں گئی, وہ جاب کر رہی, کافی اچھی جگہ پہ جاب کر رہی ہے, انشورنس کمپنی میں, وہاں پہ کافی پیسے ارن کر رہی ہے, تو مجھے بتا رہی ہوتی ہے. تو جب لیکن آہستہ آہستہ وہی میں اسے سمجھاتا ہوں کہ آپ یا تو آپ اپنا جو ہے نا فوکس اس دعا پہ رکھیں. وہی مجھے کہتی ہے کہ میں نے اتنے ڈاکٹرز کو یہاں پہ اپنا علاج کروایا ڈرگس کے لیے, وہاں پہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کتنے اچھے کتنا مہنگا علاج ہوتا ہے, لیکن کہتی ہے کہ میں کم از کم نا فرسٹ ٹائم ہے آپ کی دعا کے بعد کہ میں 2 ماہ سے جو ہے نا کوئی ڈرگ میں نہیں جا رہی, کسی کلب میں نہیں جا رہی, ورنہ میں اتنا علاج کراتی ہوں کہ میرے پیرنٹس نے اتنا پیسہ لگایا ہوا ہے کہ 15 دن نہیں گزرتے تھے کہ میں دوبارہ سے جو تھی نا وہ چیزیں دیکھتی تھی. وہ جس طرح ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ جب بندہ اس فیز سے نکل جائے, لیکن مسئلہ سیم وہی ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ کی جو گھر والے ہیں نا وہ آپ کو اس پیٹرن پہ چلنے نہیں دیتے کہ وہ دوبارہ سے وہی چیزیں. تو اب وہ اس کے ساتھ میں چل رہا ہوں, اس سے چیزیں اسے بتا رہا ہوں. اب یہ ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ کافی زیادہ ہیل تو ہو گئی ہے, لیکن اب اسے میں نے کہا ہے کہ تم اپنے بھائی کو بھی کرو, لیکن بھائی مجھے نہیں لگتا کہ بھائی اتنی جلدی آئے گا, کیونکہ شاید وہ لڑکا ہے اور اس کو شاید ابھی وہ وہاں کا ماحول اور وہ چیزیں اتنی زیادہ ارج کرتی ہیں کہ وہ بھی اسی پیٹرن پہ چاہ رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ میری اپنی بھی کاؤنسلنگ ہو رہی ہے, اور یہی ہے میرا ایکسپیرینس اس کے دعا کا. چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ مطلب اٹریکشن سے ہوتی ہیں نا, وہ بہت ہوتی ہیں. لوگوں کو سمجھتا ہے کہ زندگی جو ہے نا جو باہر, ہر ڈاکٹر صاحب ایک ہی بات کہتے ہوتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک پرائس ہے, کوئی بھی چیز فری نہیں ہے. تو جب آپ یہاں سے ایک چیز کو چھوڑ کے جاتے ہیں نا, وہ ہجرت کی جو فارمز بتاتے ہیں کہ یار کس کس کنڈیشن میں آپ نے کرنی ہے, اس کے علاوہ اگر آپ صرف اس لیے جاتے ہیں نا کہ یار میں نے پیسہ کمانا ہے, میں نے یہ کرنا ہے, پھر آپ کو اس کی قیمت پے کرنی پڑے گی. اور چونکہ وہ آپ اس سیٹ حساب سے ہٹ رہے ہوتے ہیں جو اللہ میاں نے آپ کے لیے لکھا ہوتا ہے, تو باقی چیزوں میں سے کہیں نہ کہیں پھر جو ہے وہ آپ کی جو کیلکولیشنز ہیں ان کو پھر مینیپولیشن ہوتی ہے کہ جی اب یہ کم کر دیں, یہ کر دیں, وہ کر دیں. بیوی بچے آپ کی عزت ہی ہوتے ہیں نا, تو آپ کی عزت کم ہو گئی, انہوں نے کوئی اور کام کرنے شروع کر دیے, وہاں سے آپ نے پے کرنا شروع کر دیا. آپ اوور ڈرگز ہوں گے, آپ نے اپنی صحت سے پے کرنا شروع کر دیا, ڈاکٹروں کو پیسے دینے شروع کر دیے. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے کانسیکوینسز ہیں. ٹھیک ہے, آپ جو مرضی جسٹیفیکیشنس نکالیں, لیکن جو سرکار نے ایک دفعہ کہہ دیا ہوا ہے نا, وہ رولز نہیں بدلیں. آج آپ اس کو مطلب یہ کہ یہ کہیں نہیں ہم اس میں یہ گنجائش نکال لیتے ہیں, ہم ایسے کر لیتے ہیں, ہم ویسے کر لیتے ہیں, نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, ہاں آپ صاف نیت کے ساتھ اگر آپ یہ کریں کہ یار یہ ایسے ہے, یہ ویسے ہے, مطلب میں یہی کہتی ہوں کہ یار شراب بیچ کے اگر آپ مسجد بنا دینا تو وہاں پہ نماز جائز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, جو کام غلط ہے وہ غلط ہی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ 2 نمبریاں کر کے اس کے بعد آپ پاکستان میں چیریٹی کرتے پھریں کہ یار یہ ایسے ہے, یہ ویسے ہے. ہم اپنے جو کرنگ ایسے نہیں ہوتا, آپ کی نسل کو پے کرنا پڑ جاتا ہے, اور وہ نسل جب پے کر رہی ہوتی ہے تو پھر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یار یہ سارے کانسیکوینسز کہاں سے آ رہے ہیں. تو چیزوں کو میٹیریل کو نا ایک حد تک رکھنا چاہیے, بہت زیادہ نہیں کہ اس کے لیے آپ کو بہت کچھ سیکریفائس کرنا پڑے. زندگی میں تھوڑا ہو, لیکن اگر آپ کا گھر, آپ کی چھت, آپ کی فیملی آپ کے ساتھ ہے نا, تو میرا خیال ہے آپ سے زیادہ لگژری کسی کے پاس نہیں ہے. بجائے اس کے کہ آپ بیٹھے ہوئے 10 کنال کے گھر میں اکیلے بیٹھے ہو, نہ بیوی پاس ہو, نہ بچے پاس ہوں, ہر چیز الٹی پڑی ہو, تو ان لگژریز کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا زندگی میں. زندگی میں چیزیں ہمیشہ تب میٹر کرتی ہیں جب لوگ آپ کے پاس ہوں جن کے ساتھ آپ نے چلنا ہے. لوگ ہی نہیں ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ کی فیملی نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے اس ساری چیز کو, تو وہ نہیں ہوتا. جی فائقہ کون سی ہے؟ جی فائقہ کیسے آنا ہوا یہاں تک؟ کاؤنسلنگ دی اور انہوں نے مجھے کاؤنسل کیا. انہوں نے میرے سارے مطلب مجھے انہوں نے کاؤنسلنگ دی کہ تم ان لرن کرو وہ چیزیں جو تم لرن کر چکی ہوئی ہو. اور سیکنڈ انہوں نے جو بات کی پھر فوکس کیا سب سے زیادہ وہ یہ تھا کہ آپ معافی مانگو. تو مجھے ہوتا تھا میں نے کیا غلط کیا جو میں معافی مانگوں, لیکن آہستہ آہستہ کاؤنسلنگ سے میرے اندر یہ چیز چینج آیا کہ میں نے غور کرنا شروع کیا کہ کہاں کہاں میں غلط ہوں. پھر اس کے بعد میری لائف میں وہ دن آیا کہ جب میں نے اپنے ماں باپ سے معافی مانگی اپنی چیزوں کی. اس کے بعد بہت سارے اور ایسے لوگ تھے
جن سے میں معافی نہیں مانگ پا رہی تھی. تو پھر میری جو ہے میرے ایک کولیگ ہیں, تو انہوں نے مجھے انٹروڈیوس کرایا جاوید پبلشرز سے. میری وہاں پہ جاب ہوئی. وہاں میں مس سدرا سے ملی, میری کولیگ ہیں, وہ بھی آئی ہیں یہاں بیٹھی, مس سدرا. تو انہوں نے میری لائف سٹوری سنی, میرے سارے پینس سنے جن کے اندر سے میں گزری تھی. پھر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ معاف کریں سب کو. تو میں نے انہیں بتایا کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اتنا کچھ کیا ہوا میرے ساتھ کہ مجھ سے معافی نہیں دی جاتی, اس لیے میں سورہ رحمان کا یہ نہیں کر پاتی. جب بھی میں سوچتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ دل سے معاف کرنا ہے, اوپر سے تو نہیں کہنا نا, تو دل سے معاف کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. پھر میں نے دعا کی, میں نے اللہ تعالیٰ سے بات کرتی رہتی تھی کہ میرے دل سے معافی نہیں نکلتی, اللہ تعالیٰ میں کیا کروں. پھر اللہ تعالیٰ نے ہی میرے دل میں ڈالا کہ ہم معاف تب نہیں کر پاتے لوگوں کو جب ہم سمجھتے ہیں اس بندے نے میرے ساتھ ایسے کیا ہے, جبکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہر اچھی بری تقدیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی. جب مجھے یہ لاجک ملی تو میرے دل کو سکون مل گیا کہ اگر اللہ کی طرف سے سب کچھ ہے تو میں نے سب کو معاف کیا. اس کے بعد میں بیٹھے بیٹھے ایک دن آفس کے لیے نکلی, اور آفس مس سدرا نے اس ٹائم پیریڈ میں میرا سر جاوید سے ذکر کیا تھا. انہوں نے کہا اس کو کہو وہ جتنے درد میں آ کے دعا کرائے. تو اس کے بعد ایک دن آفس جاتے جاتے اچانک سے میرے دل میں خیال آیا کہ میں نے داتا صاحب جانا ہے. وہاں میں گئی. وہاں جا کے جب انہوں نے مجھے تبرک والے پھول پکڑائے تو میں بے ہوش ہو کے گر گئی. اور اس کے بعد میں اٹھی اور میں گھر آئی, اور تب سے کافی کچھ چینج ہو گیا ہے روحانی طور پہ. اور میں نے پچھلے سیٹرڈے بھی آنا تھا, اس سے پچھلے سیٹرڈے بھی آنا تھا, نہیں آ پائی. میں نے اللہ سے دعا کی, اللہ تعالیٰ تو میرے لیے آسانی کے معاملات کر, میرا جانا وہاں پہ آسان کر. اور اس سیٹرڈے کو میں نے جب گھر میں, مجھے تھا میں گھر میں ذکر کروں گی تو وہ لوگ بھی کہیں گے کیوں تم نے جانا ہے, یا کچھ ریزسٹنس ہوگی اس حوالے سے. تو میری امی نے مجھے کہا میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گی. میرے ساتھ ہیں میری والدہ, تو وہ بھی آئی ہیں. اور واپسی پہ یہ بھی تھا کہ ابو کو کہوں گی کہ پک کرنے آ جائیں, تو وہ بھی کہیں گے کہ اتنی لیٹ ہے اور اتنی لیٹ کیسے آؤں میں, اور یہ وہ. لیکن انہوں نے بھی کچھ نہیں کہا, تو اللہ تعالیٰ نے آسانی والے معاملے کیے اور میں یہاں آ گئی. جن لوگوں سے بڑا کام لینا ہوتا ہے نا, ان کو درد بھی بڑے ہی لگتے ہیں. ایسے ہی ٹھیک ہے, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, ہم سوچ رہے ہوتے ہیں یار یہ ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے, ہمیں کیوں اتنی پین سے گزارا جا رہا ہے, ساری چیزیں ہمارے ساتھ ہی کیوں ہو رہی ہیں. لیکن سر ایک ہی بات کہتے ہوتے ہیں کہ جن سے اللہ نے بڑا کام لینا ہوتا ہے نا, ان کی کیپیسٹی, ان کی پین کی جو ٹالرنس ہے, اور ان کی جو درد کا اندر جو جذب کرنا ہے, اس کو بہت زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے. تو وہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یار آپ کو کیوں کرش کیا جا رہا ہے, آپ کو کیوں توڑا پھوڑا جا رہا ہے, سارا کچھ ہو رہا ہے, لیکن کام آپ سے آگے لینا ہوتا ہے. تو اس لیے اس کی ٹریننگ کا حصہ ہوتا ہے کہ یار یہ ہے. اور وہی آپ کی بات کے مطلب کرتا ہر چیز جو ہے, اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ واقعی ہے, تو اچھی بری کوئی بھی چیز جو ہے وہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتی. تو میں اس لیے ایک ہی بات کہتی ہوتی ہوں کہ آپ کے ساتھ جو آپ کے کبھی آپ کے دوست یا آپ کے احباب یا آپ کے ملنے والے یا آپ جن پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, کبھی کبھار وہ آپ کی خواہشات پہ پورا نہیں اترتے, وہ آپ کو اس طرح ہیلپ آؤٹ نہیں کر سکتے. ایون آپ کسی پین میں, آپ کسی کو کال کرتے ہیں وہ فون نہیں اٹھاتا, آپ کبھی تکلیف میں ہیں, آپ کسی کے پاس جاتے ہیں وہ آگے سے آپ کو ہیلپ نہیں کرتا. تو انسان بڑی دیر پھنسا رہتا ہے کہ اس بندے نے میرے ساتھ ایسے کیا تھا, یہ تھا. وہ ایسے نہیں ہوتا. اللہ چاہ ہی نہیں رہا ہوتا کہ آپ اس کے علاوہ کہیں دیکھیں. ایسے ہی ٹھیک ہے, تو وہ جب خود آپ کو لے کے چل رہا ہو نا, تو وہ کہیں ارد گرد سے آپ کو, جسے کہتے ہیں نا, وہ ہیلپ نہیں آنے دیتا. ٹھیک ہے, وہ 1 to 1 آپ کے ساتھ ہوتا ہے, اور اس وقت وہ آپ کو چلا رہا ہوتا ہے. تو وہ ایک چیز جب چل رہی ہو تو اس میں پھر دائیں بائیں سے اور کوئی چیز جو ہے وہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو اس لیے وہ ایک خوبصورت ٹائم ہوتا ہے, آلدو کہ پینفل ہوتا ہے. انسان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یار میں ہر جگہ سے اکیلا کر دیا, جہاں بھی رکھو ادھر سے اس کو بھی ہٹا دیا, اس کو بھی ہٹا دیا, کوئی ہوتا ہی نہیں پاس ہے. ٹھیک ہے, لیکن وہ آپ کے پاس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ اپنے اور آپ کے درمیان کا تعلق میں کسی اور کو آنے نہیں دیتا. تو جس وقت یہ چیز ریئلائز ہو جائے نا, اس وقت بندے کو ہوتا ہے کہ یار یہ اچھا برا کچھ بھی نہیں تھا شاید, یہ صرف ایک سفر ہوتا ہے جس کی کچھ فیزز ہوتی ہیں جو گزرنی ہوتی ہیں. وہ فیزز گزر جاتی ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ چلی گئی ہیں. ٹھیک ہے, ہر تکلیف اگلی تکلیف تک بڑی رہتی ہے. جب اگلی شروع ہو جاتی ہے
تو آپ کو پچھلا لگتا ہے کہ شاید یہ تو بہت کم تھا. تو اس لیے آپ کو جس مشن پہ چلانا ہوتا ہے, درد کا مشن ہے, پین ہے, ٹھیک ہے, اس کے لیے جتنی بھی پین آتی جاتی ہے 100 بسم اللہ وہی چل رہا ہوتا ہے. میں جب 1.5 ایئر کی تھی مجھے استھما کا پرابلم ہوا. مجھے بہت پینفل وہ پیریڈ ہوتا تھا, میں بہت درد میں ہوتی تھی اور ہر دفعہ سانس لیتے ہوئے وہ تکلیف برداشت کرنا. تو میری مدر نے مجھے کہنا آپ درود شریف پڑھو. میں سمجھتی ہوں میرے درد سے جو کنیکشن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بنا ہے نا وہ بہت اسٹرانگ. اس درود کو پڑھتے ہوئے, اس وقت پڑھتے ہوئے میرا جو تعلق ہے نا ان کے ساتھ وہ بہت گہرا ہو گیا. پھر اس کے بعد میں جب 20 ایئرس تک کی میرا استھما ٹھیک ہو گیا, سوریسس شروع ہو گیا, مجھے ڈائبٹیز ہو گئی, مجھے بائی پولر ڈس آرڈر ہوا. لیکن میں نے ارادہ یہی کیا تھا, میں یہاں پہ آئی ہوں, میں نے ہر بیماری میں, ہر تکلیف میں یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ اگر تو راضی ہے نا اس میری کنڈیشن سے تو میں بھی تجھ سے راضی ہوں. مجھے لوگ آ کے کہتے ہیں یہ سوریسس آپ کو پینفل نہیں ہوتا, اور میں ان کو کوئی ایسا رسپانس نہیں دے پاتی کہ ہاں یہ بڑا پینفل ہے, کیونکہ مجھے ہوتا ہے اگر اللہ تعالیٰ اس تکلیف کے ساتھ سمجھتا ہے کہ میری برداشت ہے تو میری برداشت ہے. میں نے آج بھی ارادہ کیا تھا کہ میں آ کے بتاؤں گی کہ میں اپنی جسمانی بیماریوں کے لیے نہیں ہے, مجھے روح کی بیماری کا علاج چاہیے. آپ ہیں اتنی پیاری, کوئی علاج نہیں ہے آپ کا, آپ تو ہیں اتنی پیاری. جو بندہ پہلے ہی وہاں سے جڑا ہو, جو بندہ سرکار سے, سرکار کا راستہ آسان تھا نہیں تھا نا, ٹھیک ہے. پیدا ہونے سے پہلے ابو جی چلے گئے, ٹھیک ہے, اس کے بعد امی چلی گئیں, دادا سے پیار ہوا, دادا چلے گئے, جہاں جہاں جدھر جدھر ایک چھوٹا سا بچہ مکے کے سنگلاخ پہاڑوں پہ, چٹانوں پہ, جہاں ویسے ہی آپ چلیں تو مسئلہ ہوتا ہے. پاؤں پہ وہ اتنے سنگلاخ قسم کے نوکیلے پتھر ہیں کہ وہ پاؤں میں, تو ایک چھوٹے سے بچے کو بکریاں چرانی, میرا خیال ہے اس سے مشکل جرنی تو نہیں تھا ہمارا کسی کا بھی, ٹھیک ہے. تو جب آپ ان سے جڑتے ہیں تو انہی کے راستے پہ جو ہے وہ چلائے گا. اب وہ راستے تو ایک دفعہ ڈیفائن ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے, وہ تو دوبارہ نہیں آ سکتے, لیکن کہیں نہ کہیں سے جو ان سے جڑے ہوتے ہیں ان کو ایک درد کی جاگ لگتی ہے, ٹھیک ہے. وہ درد لگتا ہے تو آگے چلتا ہے. روح تو آپ کی پہلے ہی وہاں جڑی ہوئی ہے, جس کی روح وہاں جڑی ہوئی ہے اس نے کہاں سے بیمار ہونا ہے, ٹھیک ہے. آپ تو ہیں اتنی پیاری, سیدھی سیدھی وہاں جڑی ہوئی ہیں. جس کی آنکھ گیلی ہو, جس کا تعلق وہاں جڑا ہو, وہ تو خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ تو بہت پیاری ہے. جتنا درد ہے اس درد کو آگے بانٹو, اس کو اپنی طاقت بناؤ, اس کو آگے کراؤ, لوگوں کا درد سمیٹ لو, ٹھیک ہے. جو جدھر سے دل چاہتا ہے, جہاں سے جب اپنی تکلیف بڑھ جائے کسی کو دعا کرا دو, کسی کو کسی کے درد لے لو, ٹھیک ہے. آپ کا اپنا درد کم ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اپنے درد اللہ کے حوالے کر دو, جو ہے اس کے حوالے, ٹھیک ہے. جو اس کے پاس, جو اس سے آڈا لگا لیتا ہے نا, جو اس سے درد کی جو ہے ایکسچینج شروع کر دیتا ہے, اس کی ذمہ داری وہ لے لیتا ہے, ٹھیک ہے. آپ اس کی مخلوق کے درد لینا شروع کر دیں, وہ آگے سے آپ کا درد سمیٹ لے گا, ٹھیک ہے. تو بہت پیارے ہو, بس اسی طرح کام کرو آگے, ٹھیک ہے. جس کو پھنسا ہوا دیکھو اس کو آگے دعا کراؤ, ٹھیک ہے. انے واہ کراؤ بس, کیونکہ جتنے پیار سے آپ دعا کراؤ گی اتنے پیار سے ہی ہو جائے گی, ٹھیک ہے. جس کو اتنی درد ہو وہ دوسروں کے درد کو زیادہ بیٹر انڈرسٹینڈ کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو لوگوں کا درد لو, اس درد کے مشن کو آگے لے کے چلو. آپ ڈاکٹر جاوید بن جاؤ, ٹھیک ہے نا. میں بھی آج ادھر ہوں تو کسی کے پیار محبت کی دعا کی وجہ سے. تو اسی لیے تو کہا نا کہ آپ ڈاکٹر جاوید بن جاؤ, پتہ چلے گی جی یہ ڈاکٹر جاوید ہی بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے. بس اتنا سا کام کرنا ہے. جی سدرا. لوگوں کو یہاں پہ سنتی ہوں, ایون میں آفس میں کام کر رہی ہوتی ہوں نا, تو میں کان میں نا وہ لگا لیتی ہوں کچھ نہ کچھ, یا ایئر ڈاٹ یا نا ہینڈس فری. تو میں کام کر رہی ہوتی ہوں, بس میرے کانوں تک آواز آئے, سر کی آواز آئے, یا دعا میں, مطلب سر تو بہت اسپیشل ہیں. مطلب میں دعا والے لوگوں کے لیے بھی مطلب وہی فیل کرتی ہوں, مطلب وہ سب مجھے اتنے ہی پیارے لگتے ہیں نا. تو میرے 2-3 ایکسپیرینسز ہیں. ایک بابا کا, مطلب وہ تو سب کو پتہ ہے, جو وہ ہاف اینڈ آور کے لیے ان کا دل بند ہوا, اور وہ میں سب کو بتاتی ہوں. اور اس کے بعد میرے اپنے بیٹے کا دوبارہ بتا دو. ان کا ہاف اینڈ آور کے لیے دل بند ہوا تھا, اور ان کا مطلب وہ وینٹیلیٹر پہ چلے گئے تھے, CPR کیا تھا ان کا. تو مطلب وہ بس وہی دن تھا ہمارے لیے نا. اور اب ماشاء اللہ وہ بالکل ٹھیک ہیں,
5 سال ہونے والے ہیں اور یقین ہی نہیں آتا کہ 5 سال ہونے والے ہیں. جب وہ بیمار تھے فرسٹ ڈے وینٹیلیٹر پہ تھے تو میرے ایک انکل نے کہا کہ نا میری اماں بھی وینٹیلیٹر پہ گئی تھی تو 6 ماہ سے زیادہ زندہ نہیں رہیں. تو میرے دماغ میں وہ بات سٹک کر گئی نا, مجھے ایسے لگا شاید 6 ماہ بعد نا, تو میں ویٹ کرنے لگ گئی کہ شاید 6 ماہ بعد نا میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہونے والا ہے. لیکن ایسا نہیں ہوا. 5 سال ہو گئے اب الحمدللہ وہ بالکل ٹھیک ہے, ہماری اتنی کیئر کرتے ہیں. ہم گھر آئیں, مطلب میں میریڈ ہوں لیکن میں ماما کے ساتھ ہی رہتی ہوں. اوپر پورشن میں نا 2 پورشن ہے, اوپر میں رہتی ہوں, نیچے ماما رہتی ہیں. مطلب میں بس وہ کچھ اس طرح کی وہ سچویشن ہو گئی کہ میں ان لاز میں نہیں رہ سکی. حالانکہ وہ بھی ایک بڑی سٹوری ہے. سر نے تب مجھے بھی بہت سمجھایا تھا, بہت زیادہ. مجھے لگتا ہے کہ شاید میں تب وہ ساری باتیں مان لیتی تو آج میں ان حالات میں اس طرح سے نہ پھنسی ہوتی, یا میں ان سچویشن جو میں سمجھتی ہوں کہ میرے لیے بہت مشکل وقت رہا ہے وہ نہ ہوتا. لیکن میں بس رو رو کے اللہ سے دعا کر کر کے اس میں سے بھی گزر آئی ہوں. اور اب یہ ہے کہ سسرال والوں کے لیے میرے دل میں اتنا پیار اور اس طرح سے وہ نہیں بن پاتا تھا, اتنا میں نہیں کر پاتی تھی جتنا میں اپنی ماں کے لیے فیل کرتی ہوں. وہ پیار ان کے لیے میں اپنی ساس کے لیے کبھی نہیں. لیکن سر نے مجھے ایک بات کہی تھی کہ اپنا مورچہ نہیں چھڈی دا ہوندا. تو مجھے لگا شاید گھر کی بات کر رہے ہیں نا, تو میں نے سوچا کہ مورچہ تو دل میں بھی بن سکتا ہے, کسی گھر آپ مطلب دل میں بھی جگہ بنا سکتے ہیں. تو پھر میں نے آہستہ آہستہ ان سے بھی پیار کرنا شروع کیا. اور جب میں نفرت کرتی تھی تو تب میں نے مطلب اپنے بیٹے میں وہ ایکشن میں کرتی تھی تو ریئیکشن میں اس میں دیکھتی تھی. مطلب اس کے لیے اس کے پاؤں خراب ہوئے, وائٹامن ڈی کی کمی ہوئی اس میں, مطلب بڑا کچھ ہوا. مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے نا میں ایک بہت وہ پل صراط پہ چڑھ رہی ہوں, جیسے ہی میں کچھ ذرا سی غلطی کروں گی نا وہ میں گر جاؤں گی. تو وہ ایسا ہی ہوتا ہے, کچھ ذرا سا کچھ کروں یا کچھ ایسا دماغ میں بھی لاؤں تو وہ فوراً سے ریئیکشن ہوتا ہے. اور وہ مجھے اس پہ ریئیکشن مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید وہ یہ چیز برداشت وہ اس کو کر رہا ہے, مطلب فیس کرے گا. یا وہ ایک دن میں نے بیٹھے بیٹھے مجھے پتہ نہیں کیا ہوا, میں جاب کرتی ہوں نا تو مجھے پتہ نہیں کیا ہوا, تو میں نا پیسے کے بارے میں بڑا سوچنے لگ گئی نا کہ ہائے میں اس کا کیا کروں گی, اس کے فیوچر کا, اپنے بیٹے, میں بہت سوچتی ہوں اس کے بارے میں. تو سڈنلی نا اس کے پیٹ میں درد شروع ہوا. یہ وہ ایکسپیرینس تھا میں بہت دیر سے شیئر کرنا چاہتی تھی. تو سڈنلی نا اس کے پیٹ میں درد ہوا. ہم لوگ ادھر ہی ایمرجنسی میں آئے, میں اور میرے ہسبینڈ, میں باہر کھڑی ہو گئی, وہ اندر لے کے چلے گئے. تو وہ اتنا اس کے پیٹ میں درد ہوا, وہ بہت رویا. باہر کھڑی ہوئی تو مجھے نا اندر سے ایک نا آواز آئی, اب کیا کرنا ہے پیسے کا, مطلب جب تم اس کے لیے جو اتنا سوچ رہی ہو تو وہ جمع کرنے ہیں پیسے. تو اس ٹائم جو ایک دم مجھے جھٹکا لگا نا کہ یہ میں اس کی اللہ بن رہی تھی. تو میں نے پھر فوراً اللہ میاں سے معافی مانگی, آئندہ نہیں سوچوں گی ایسا, اور تیرے حوالے ہے, جو کرنا ہے کر لو. پھر اس کے بعد میں اندر گئی, اس کو ڈاکٹر چیک کر رہے تھے, تو اس کو ڈاکٹر کہتے ہیں اس کو نا آپ سرجری والے وارڈ میں چیک کرائیں, اس کو نا کوئی اپینڈکس کا نا ایشو ہو. اور ایسا ہی ہوتا رہا ہے شروع سے نا. جب اس کے پاؤں خراب تھے تو میں جب بھی جاتی تھی چلڈرن ہاسپٹل, کوئی کہتے تھے اس کی وہ ہوگی پلاسٹ جو ہوتا ہے وہ لیگ کی نا سرجری ہوگی, پاؤں کی سرجری ہوگی, پتہ نہیں کیا کیا میں نے سنا ہوا ہے. کسی ڈاکٹر نے کہا آپ نے تو اس کی ٹانگیں ٹیڑھی کر دی ہیں. مطلب یہ وہ تھے کہ میں نے ہی سب کچھ کیا اپنی تھاٹ سے. تو اس کے بعد میں ابھی تک میں اس جنگ میں ہوں, ابھی تک مطلب میں آج بھی وہی چیز بہت گندا فیل کرتی ہوں کہ میں اتنی زیادہ کیوں اس کے بارے میں, یا میں کیوں سوچتی ہوں اتنا. تو میں ہمیشہ سے جب بھی کسی کو سنتی تھی نا تو میرا بہت دل کرتا تھا کہ میں اپنا بھی کچھ کہوں, یا میرے ساتھ اتنی زیادہ چیزیں ہوتی ہیں تو میرا بہت دل کرتا تھا میں بولوں. تو یہ بیٹے کی سٹوری ہے کہ آج نا اب تھوڑا سا مجھے اس سے احساس ہوتا ہے کہ شاید میں نے چھوڑ دیا اس کو نا, اللہ پہ تھوڑا سا احساس ہوتا ہے. کل پرسوں کا ایک واقعہ ہے, میں مطلب جاب سے آئی تھی تو میں تھکی ہوئی تھی, تو میری ماما نے مجھے تھوڑا سی باتیں سنائی کہ تم آ کے میرا بھی تھوڑا سا دیکھ لیا کرو, اگر میرے ساتھ رہتی ہو تو چلو میرا بھی ساتھ کر لیا کرو نا.
تو میں بولنا شروع ہو گئی میں اتنی تھکی ہوتی ہوں یہ وہ نا. اس کے تھوڑی دیر بعد ہی مجھے وہ ریئیکشن پھر میرے بیٹے پہ, وہ کچن کے دروازے میں اس نے لاک لگا لیا اور وہ کچن میں لاک ہو گیا. تو مجھے ایسا لگا کہ شاید نہیں, کہیں بھی نہیں ہے میرے لیے نا وہ چھوٹ نہیں ہے. بس وہ ایک جیسے پل سے رات ہے نا, وہ باریک سا جو بال کے برابر بھی باریک جو راستہ ہے نا, اس پہ آپ نے بالکل احتیاط سے ہی چلنا ہے. نہیں ہے چھوٹ نا, کہیں سے بھی نہیں آپ کو چھوٹ مل سکتی. دے بھی دیتا ہے وہ چھوٹ, لیکن نہیں, پھر بھی نہیں, آپ نہ کریں نا. پیرنٹس کے ساتھ, ساس کے ساتھ, سسر کے ساتھ, ان لاز کے ساتھ, نندوں کے ساتھ, دیوروں کے ساتھ وہی ریلیشن رکھیں جو آپ اپنے بھائیوں کے ساتھ, بہنوں کے ساتھ یا ماں باپ کے ساتھ رکھ رہے ہیں. کوئی بات نہیں, وہ بھی انسان ہے, اللہ میاں نے بنائے ہیں, تو وہ بھی اتنے ہی پیارے ہیں جتنے کہ آپ کے بہن بھائی پیارے ہیں. آپ کے ہسبینڈ سے پوچھے وہ کتنے پیارے ہیں ان کو لگتے ہیں. تو میری جب نند میرے ساتھ رہتی تھی, وہ ادھر پڑھنے آئی ہوئی تھی لاہور میں, تو جب وہ میرے ساتھ رہتی تھی تب بھی میرے ساتھ ایسے ہی کچھ حادثات ہوتے تھے. وہ ڈومینیٹ ہونا چاہتی تھی اور میں کہتی تھی نہیں یہ مطلب میری گھرستی ہے, اس پہ میں ڈومینیٹ ہوں گی. تو تب بھی بڑی میرے ساتھ ایسے ہی چیزیں ہوئیں. تبھی میں مطلب ایکسپیکٹ کر رہی تھی, تو ایان بھی, تو وہ جب میں اپنے دماغ میں وہ مرچ مسالے اور وہ سارا میں جب اس میں ڈال رہی تھی نا, حالانکہ سر کی کتنی باتیں ہیں, کتنا کچھ ہے, لیکن ہم لوگ پھر بھی نہیں مان پاتے نا, پتہ نہیں کیوں. بہت کوشش کرتے ہیں, بہت کوشش کرتے ہیں, اب تو یہ والی بات مانیں گے. وہ اسی لمحے وہ مان ٹوٹ جاتا ہے اور پھر نہیں مانی جاتی. ایک اور دعا کا ایکسپیرینس ہے, وہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے میرے لیے. مطلب میری جو بھی پین ہے نا وہ مجھے دے دیں. اچھا یہ بس ایسے ہی میں نے دعا کر لی. اب اس میں آپ کو اپنا فلو بتاتی ہوں کہ میرا فلو کیا ہے. اچھا میں نے یہ دعا کر لی نا, تو جب آہستہ آہستہ مجھے لگا کہ ان کے پینز تو مجھے, اب وہ پینز میں نہیں بتاتی, مطلب بہت زیادہ وہ ہو جائے گی بات, تو وہ ایک ایک کر کے نا میری لائف میں آنا شروع ہو گئے. تو پھر میں نے اللہ میاں سے بہت توبہ کی. مطلب مجھے پہلے میں نے پیار میں, درد میں ان کو میں نے کہا کہ یہ مجھے مل جائے, اور میں مجھ سے نہیں کھڑا ہوا گیا. یہ پتہ نہیں بشری کمزوری ہے ہماری یا کیا ہے. ہم پین لینا تو چاہتے ہیں لوگوں کا, لیکن بعض لوگ لے کے اس پہ کھڑا بھی ہو جاتے ہیں, قائم بھی ہو جاتے ہیں, پر میں نہیں ہو پائی. میں بہت کچھ کہنا چاہتی تھی. جب بھی میں سنتی تھی نا تو میرے اتنی زیادہ میں ہو جاتی تھی کہ میں تو اب یہ بات کہوں گی, لیکن اب جو میں بول رہی ہوں مجھے خود نہیں پتہ نا میں کیا بول رہی ہوں. لیکن یہ ہے کہ میں وہ ساری کچھ کر کے نا ساری بات بتا رہی ہوں, کیونکہ مجھے تھا آج باری ہے میری تھوڑی سی. تو میں پہلے ورڈ سوچ رہی تھی نا راستے میں آتے ہوئے, تو اب وہ کوئی ایک ورڈ بھی مجھے یاد نہیں ہے, لیکن میں پھر بھی بولے جا رہی ہوں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ زیادہ تر میرا یہی ہے کہ میرڈ جو لوگ ہیں نا کاکیاں, ان کے لیے بس میرا ایک ہی میسیج ہے کہ جو ہے ان لاز کے ساتھ نا تھوڑا سا کریں کمپرومائز نا. انشاءاللہ آپ کو رزلٹس ملیں گے, لازمی ملیں گے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ میاں وہ آپ کی محبت کو جو ہے وہ آپ کی طرف سے کبھی بھی نہیں ضائع کرے گا. وہ آپ کو رزلٹ اس کا جو ہے ریئیکشن لازمی ملے گا. اور مجھے پتہ ہے کہ میں کتنی نفرت کرتی تھی اپنے سسرال والوں سے. جب سر کے پاس ایان کو فرسٹ ٹائم لائی تھی نا, جب مجھے پتہ چلا تھا اس کو وٹامن ڈی کی کمی ہے, تو تب بھی سر نے مجھے بہت اچھی باتیں کہی تھی کہ ایون اگر مجھے لگتا ہے کہ میں اگر ان باتوں پہ عمل کر لیتی نا تو میں اس کے بعد ایان کے معاملے میں کسی بھی طرح سے پھنستی نا, لیکن میں بعد میں بھی پھنسی. مطلب تب بھی سر نے مجھے بہت اچھے باتیں کہی کہ تم ایسے کرو ویسے کرو, اور وہ باتیں مجھے یاد نہیں. مطلب میں اپنے آپ کو بہت کوستی ہوں کہ میں نے سر کی صرف ایک مورچے والی بات یاد رکھی ہے, اور ایک یہ بات یاد رکھی ہے کہ پتر پیسے نال کار نہیں بنتا. تو اب میرے پاس جتنے بھی پیسے مجھے کوئی وہ نہیں ہوتی کہ میں کسی کو بھی دے رہی ہوں نا, یا میں نے اپنے پاس جوڑنے ہیں. تب سے مجھے یہی ہے کہ کوئی بات نہیں, پیسوں سے تو گھر نہیں بنتا نا. تو یہ بات حقیقت ہے, پیسوں سے گھر نہیں بنتا. یہ 2-3 میسیجز تھے جس کو میں نے یاد رکھا ہوا تھا, تو میں نے سوچا کہ یہ میں آگے لوگوں تک پہنچنے چاہیے. اور
میری ماما کا بھی ایسا ہی ہے, وہ بھی بہت زیادہ اٹیچ ہے مجھ سے نا, لیکن میں ان کے لیے بھی بہت زیادہ سوچتی رہتی ہوں. اور جب بھی میں کوئی غصہ کروں ان کو لے کے تو مجھے فوراً ان کا وہ مطلب ماں تو سرکار نے تو ماں کو کے لیے بھی چھوٹ دی ہوئی ہے نا, تو میں سوچتی تھی کہ میں اگر ان کے ساتھ ہوں تو میں کیا کروں نا. تو پھر میں نے تھوڑا تھوڑا اپنے آپ میں چینج لائی, مطلب اپنے پاپا کے روز پاؤں دبانے, کہ یہ وہ پاپا ہیں جنہوں نے ساری زندگی ان پاؤں سے مشکلات کاٹی ہوئی ہیں اور ہمارے لیے رزق کمایا ہے. اور بس یہی ہے آج کے لیے. شاید کچھ رہ گیا ہو تو پتہ نہیں اگلی باری آئے گی کہ نہیں, لیکن مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میں بہت ڈفرینٹ ہوں سب سے, اور اللہ میاں کا میرا کنیکشن جو ہے نا وہ کسی کا نہیں ہو سکتا, پتہ نہیں کیوں. یہ شاید ہر ایک کو ہے یہ گمان. میں کہتی ہوں یہ نا, جب بھی کوئی ایسی بات کہے نا تو میں کہتی ہوں نہیں میرا ڈفرینٹ ہے, میرا اللہ میاں سے جو کنیکشن ہے نا ہر وقت, مطلب مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ ہر وقت مجھ سے کنیکٹ رہتا ہے, ہر وقت میری بات کو سنتا ہے. اور کبھی کبھی تو ایسے میری بات سنتا ہے نا, میں رونا شروع کر دیتی ہوں کہ اللہ میاں اتنی جلدی, مطلب وہ اتنا اچھا فیل ہوتا ہے نا تب. لیکن جب وہ نہیں سنتا نا تو جو فیلنگ ہوتی ہے نا وہ نہیں ہونی چاہیے کہ یار اب اللہ میاں کو کیا ہو گیا ہے, اب کیوں نہیں سن رہا. اس پہ اوور کم کرنا چاہیے مجھے لگتا ہے, مجھے بھی. اور شاید کوئی اور ایسا نہ فیل کرتا ہو, شاید وہ تب بھی پیار کرتا ہو اللہ میاں سے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ تب ہم تھوڑا سا ہو جاتے ہیں کہ اب کیا ہو گیا اللہ میاں کو, اب کیوں نہیں وہ اتنی جلدی جواب آ رہا. اور بس اتنا ہی تھا. بہت پیارا بولی, اور شاید بہت سارے لوگوں کے لیے میسیج یہی ہے. میں ایک ہی بات کہتی رہتی ہوں کہ سر کی باتیں شاید بہت سارے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی, بہت سارے سر کے اوپر سے گزر جاتی ہیں یا آپ کو نہیں اچھی لگتی. میں کہتی ہوں مان لو, اچھی لگ رہی ہے نہیں لگ رہی ہے, سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے, مان لو. پھر اس کے وقت بتائے گا کہ بات ٹھیک تھی, وقت رزلٹ دے گا. علم القرآن خلق الإنسان علمه